الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اللہ نے جو اپنے محبوب نبی کا تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالمین سارے جہان۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 18,000 سے زائد عالمین ہیں، یعنی 18,000 سے زائد جہان موجود ہیں۔ عالم ارواح، عالم بطن، عالم دنیا، عالم خواب، عالم بیداری، عالم برزخ، عالم معاشر،
یہ گنتے جائیں گے تو 18,000 سے زائد عالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن کے جسم کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ ہر بندہ مومن کے وجود کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، موجود ہیں۔ اب کتنی ہیں؟ وہ جتنا ایمان کے اندر مقام و مرتبہ بلند ہوگا، اتنی برکتیں اور رحمتیں اس کے دامن کے ساتھ زیادہ ہوں گی۔ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ عام بندہ مومن کی بنسبت ایک عالم دین، باعمل عالم دین اگر قبرستان سے گزر جائے تو کریم رب نے اس کے دامن کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں جو رکھی ہیں، اس کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر غوث، کتب، ابدال، پھر صحابی کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ کائنات کے سارے غوث، کتب، ابدال سارے مل جائیں تو صحابی کے اس مقام کو بھی نہیں پا سکتے۔ صحابی جس سواری پہ سوار ہو کر گزرتا ہے، اس کے سواری کے پاؤں کے اندر جو گرد ہے نا، اس گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے صحابی کے اس سواری کے گھوڑے کے پاؤں کے اندر جو گرد جمتی ہے نا، اس کی بھی قسم اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا۔ تو اس لیے پھر صحابی، پھر نبیوں کا درجہ، جہاں عام کائنات کی برکتوں رحمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے انبیاء کی شروع ہوتی ہے۔ پھر انبیاء میں سے 313 رسول، 313 میں سے پھر 5 اولو العزم، جہاں 313 یعنی 1,24,000 کم و بیش، جہاں ان کی برکتوں رحمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے ان 5 کی شروع ہوتی ہے۔ جہاں ان 5 اولو العزم پیغمبروں کی، رسولوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ابتدا تو ہوئی، انتہا کہاں پہ ہے؟ مالک بتا نا، فرمایا میرا قرآن پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک میں رب ہو کر کرم کر رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہاں میری ربوبیت کا دائرہ ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو فرمایا عالمین، یہ جہان ایک ہے، عالم کوئی بھی ہو، جہان کوئی بھی ہو، وہاں میرے پاک نبی کی رحمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ وہ یہ دنیا ہو، وہ قبر ہو، وہ حشر ہو، جہاں بھی ہو، میرے پاک نبی کی رحمت کا سہارا۔ پھر رب نے فرمایا عالمین، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جتنے جہان ان میں جو مخلوق ہے، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کر تشریف لایا۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، پرندوں کے لیے، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرا نبی رحمت بن کر تشریف لایا۔ حضور کی آمد سے پہلے عرب کی جو صورتحال تھی، اتنی بدحالی، اتنی کاتسالی اور اتنی اخلاق کی گراوٹ تھی ان کے اندر کہ پانی نہیں ملتا، اتنی بدحالی ہے۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کے پیٹ سے پانی نکال کر پانی پیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رحمت بن کر اپنے ماں کے بطن میں تشریف لائے، اللہ نے اس سال اتنی بارشیں دیں، اتنی بارشیں دیں کہ عرب کے جو ریگستان تھے وہ بھی گل و گلزار بن گئے۔ یہ میرے پاک نبی کی رحمت کا پہلا قطرہ
کیونکہ قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، جب کائنات مایوس ہو جاتی ہے تو پھر وہی رحمت کرتا ہے۔ اس نے اپنے پاک نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، کائنات والوں کو راحت اور سکون دیا۔ دوسری گراوٹ، بچیوں کو زندہ قبروں میں رکھ دیتے۔ ماں اگر باپ فوت ہو جاتا ماں سے نکاح کر لیتے، ماں اگر نکاح کرنے کے قابل نہیں تو ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر منڈی میں بیچنے چلے جاتے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نالج ہو چکا ہے، بڑا اسلام، دین، تعلیم یہ عام ہو چکا ہے، لیکن جہالت آج بھی اتنی ہی موجود ہے۔ آج اگر بچی پیدا ہو تو گھر کے اندر ماتم ہوتا ہے، اور سارے کا سارا الزام خاتون کو دیا جاتا ہے کہ یہ بچی تو نے پیدا کی ہے۔ جاؤ جا کر کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ بچی پیدا کرنا خاتون کا کام ہے یا بندے کا کام ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اچھا نہیں جو کہے میں اچھا ہوں، باہر لوگوں میں ہنس مکھ ہو، بڑا جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہو، لوگ کہیں بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور بیوی اور بچوں کے ساتھ ظالم ہو۔ فرمایا سنو تم سب میں سے میں محمد کریم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ تو اس لیے صرف میلاد سننا منانا نہیں بلکہ سیرت کو بھی اپنانا ہے، سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو بچیوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو ذلت و رسوائی کا نام نہ جانو۔ اگر نبی بھی پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کہنے لگے محمد کریم ہم کیا کریں؟ تجارت کے لیے جاتے ہیں، اگر تجارت کے لیے جائیں گھر اکیلے ہوتے ہیں، بچیوں کی عزت سلامت نہیں رہتی، اگر گھر رہیں تجارت نہیں رہتی، بھوکے مار جائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میں محمد کا ساتھ دو، میں ایسا معاشرہ دے دوں گا کہ اگر نوجوانوں کے چرمٹ میں اکیلی بچی آ جائے کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جسارت نہیں ہوگی، میرا ساتھ دو۔ آج اسلام کے ماننے والی بچیاں بھی کہتی ہیں ہمیں کوئی مقام نہیں مل رہا، کوئی عزت نہیں مل رہی، ہمیں حق نہیں مل رہا۔ یہ ساری وجہ کیا ہے کہ بچیوں کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارا جتنا آج حق ہے، بلکہ میں کہوں کہ تمہیں زندہ رہنے کا حق جو دیا ہے وہ بھی اسلام نے دیا ہے یا محمد کریم نے دیا ہے۔ تجھے تو لوگ زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیتے تھے، زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے، اور تم آج چلی ہو حق مانگنے کے لیے۔ جتنا حق اسلام نے دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ لیکن افسوس کہ ہماری بچیوں کو یہ چیز، یہ پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ کہ ہماری بچیاں قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بچیاں قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ ہمارے گھر کے اندر لٹریچر، دینی لٹریچر نہیں ہے، جب وہ نہیں ہے تو پھر پیغام کیسے پہنچے گا؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر یہ نصاب نہیں پڑھایا جا رہا، وہاں تو صرف بوائے فرینڈ بنانے کا طریقہ، لو سٹوری کرنے کا بتایا گیا۔ تو ہماری بچے اور بچیاں اس پیغام سے دور ہیں۔ جب قرآن پڑھا نہیں، پڑھنا نہیں، پھر پیغام سمجھنا نہیں، اس تک پہنچنا نہیں، تو پھر یہی مسئلہ بنتا رہے گا، کیونکہ ہماری بچیوں تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔ کاش ہمارے نصاب کے اندر یہ شامل ہو جاتا حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت، تاکہ پتہ چلتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری زندگی گزر گئی، لیکن جب موت کا وقت آیا وصیت کی، فرمایا سنو فاطمہ فوت ہو جائے تو جنازہ دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم مرد کا نگاہ پڑے۔ تو اس لیے پھر یہ منظر، یہ مقام جب ہماری بچیوں کو پہنچے گا تو پھر یہ معاملہ بنے گا۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو بچیوں کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، جو میرا رب رزق تمہیں دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ آج ماں باپ ٹھیکیدار بنتے ہیں، نہیں بچے کیا بنے گا، نہیں
یہ تمہارا کام نہیں، تمہیں صرف وسیلہ بنایا گیا، رزق دینے والی رب کی ذات ہے۔ تو جو رزق رب آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کے بچوں کو بھی دے گا۔ ایسا تو ٹھیک ہے، بیٹھو۔ تو اس لیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دو بچیاں جسے میرا رب عطا کرے، دو بیٹیاں عطا کرے، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ انہیں تعلیم دلوائے، ان کے شادی کے حق ادا کرے۔ یہ نہ سمجھے اگر بیٹیاں اس کے گھر سے جہیز لے کے جا رہی ہیں، یہ دنیا کی چیزیں دے کر یہ نہ سمجھے میں اپنی بیٹیوں پہ احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچنا وہ تمہارے گھر سے جب رخصت ہو کے جا رہی ہیں تمہیں جنت کی ضمانت دے کے جا رہی ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ تو ان پہ بڑا احسان کر رہا، تو انہیں جہیز دے کر رخصت کر رہا، بلکہ میرے پاک نبی نے بھرے مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں فرمایا اے میرے غلاموں، جسے میرا رب دو بیٹیاں عطا کرے وہ دو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، انہیں پالے، انہیں پڑھائے، پھر ان کی شادی کا حق ادا کرے، پھر کل قیامت کے دن دو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا شخص میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جس طرح یہ دو انگلیاں مل گئی ہیں۔ میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جنت میں جائے گا۔ کسی مسکین نے عرض کیا آقا جسے رب دو بیٹیاں نہ دے ایک بیٹی دے وہ بھی حقدار ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، جسے دو بیٹیاں میرا رب نہ دے ایک بیٹی دے، وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اسے پالے پڑھائے، اس کے شادی کا حق پورا کرے، وہ بھی میرے ساتھ کل قیامت کے دن میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جنت میں جائے گا۔ کسی نے کہا پیارے جیسے رب دو بیٹیاں نہ دے، جیسے رب ایک بیٹی بھی نہ دے، جیسے بیٹے ہی دے دے، جیسے بیٹیاں نہ عطا کرے وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا جو کسی کی بیٹی لے کر اپنی بیٹی بنا کر پال کر یہ حسن سلوک کرتا وہ بھی کل میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلا جائے گا۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا بی بی صاحبہ آپ کے بابا نے تو کہا ہے جیسے دو بیٹیاں دی جائیں، جیسے ایک بیٹی دی جائے، جو کسی کی بیٹی لے کر پال کر یہ حق ادا کرے۔ بی بی صاحبہ جس میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی لے کر پال لے، کیا وہ کیا کرے؟ کہا سنو جاؤ، جیسے رب دو بیٹیاں دے وہ حسن سلوک کرے، جیسے ایک میرا رب بیٹی دے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، جیسے رب نے طاقت دی ہے وہ کسی دوسری بیٹی کا سہارا بن جائے، لیکن جیسے کچھ نہیں ہے وہ دل میں آس اور تمنا رکھتا ہے۔ جاؤ کل قیامت کے دن فاطمہ تو زہرا اس کی سفارش کرے گی رب کے دربار میں۔ تو اس لیے فرمایا نہ اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں نہ رکھو۔ آج ہمارے گھر میں بیٹی شادی شدہ آ جائے اللہ کی قسم بوجھ لگتا نہیں۔ میرے پاک نبی کے گھر میں جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی، میرے پاک نبی اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دے کر اپنی مسند پہ بٹھا کر اعلان کرتے لوگوں محمد کریم یہ بچیوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں تو بچوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، بچے بچے بچے، بچیوں کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو جو عزت جو مقام بیٹی رحمت بن کے آتی ہے، بیٹا نعمت بن کے آتا۔ نعمت کے لیے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، رحمت پہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے رحمت کی ہے نا اس پہ کوئی سوال نہیں۔ نعمتیں جو اس نے دی ہیں اس نے اعلان کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تو اس سے پوچھوں گا۔ تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا مقام بہن کا دیا، پہلا بیٹی کا، دوسرا بہن کا۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کی بہن پہ کوئی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، مثلا وہ بیوہ ہو جائے، تو جو بھائی اس کی کفالت کرتا ہے، ہمارے ہاں تو شادی شدہ بہن بھی اپنے گھر میں ہو وہ آ جائے تو گھر میں بیوی کے پیٹ میں بھی مروڑ پڑتے ہیں، لو جی یہ آج پھر آ گئی جی۔ تو جب بیوی کے پیٹ سے مروڑ پڑے تھے آٹومیٹک میاں جی تے اگے پھر بچے لو جی پھپھو آج پھر آ گئی جی۔ سنیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی بہن پہ کوئی مصیبت آ جائے، مثلا وہ بیوہ ہو جائے، جو بھائی اپنی بہن کی کفالت کرتا ہے،
ایک جانب اللہ کے دربار میں صدقہ کرتا ہے، دوسری جانب اپنی بہن کی کفالت پہ رقم خرچ کرتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب دونوں چیزیں اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی، صدقے والی رقم کا درجہ کم رہ جائے گا، بہن والی کفالت کی رقم کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ دوسرا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے جنگ ہوئی قیدی بنا لیے، جب قیدی بنا کر حضور کے دربار میں لائے گئے، حضور نے فرمایا انہیں کہو فدیہ لاؤ، اپنے قیدی لے کر جاؤ۔ اب صحابہ نے اعلان کر دیا جن کے قیدی تھے وہ اپنی بستی اپنے گاؤں میں چلے گئے۔ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی، وہ اس قبیلے میں چلی گئیں۔ اب وہ قبیلے والے کیا کرتے ہیں، اپنی ساری بستی سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ چندہ اکٹھا ہو جائے، فدیہ اکٹھا ہو جائے، اپنے قیدی چھڑوا کر لائیں۔ جب گئے حضرت شیمہ کے دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہو؟ کہا ہمارے قیدی ہیں اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ حضرت شیمہ نے پوچھا تمہارے قیدی کس نے کیے ہیں؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ نے قیدی کیے ہیں۔ حضرت شیمہ کہنے لگی کہ آپ چندہ چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارے قیدی چھڑوا دیتی ہوں۔ وہ شخص بولا، کہنے لگا بی بی ہم نے تو سنا ہے، جو دیکھا وہاں تو اتنا سخت پہرا، جلیل القدر صحابہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، ہم نے تو سنا جبرائیل بھی آ جائے بغیر اجازت اندر نہیں جاتا۔ تم دیہات کی یہ بڑھیا خاتون وہاں کیا بات کرو گے؟ کہنے لگے چھوڑو اس ساری بات کو، مجھے ساتھ لے چلو، میں جا کر تمہارے قیدی چھڑواتی ہوں۔ اب قافلے والے حضرت شیمہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ جب حضرت شیمہ گئی، جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر پہرا دے رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خیمہ پاک کے اندر موجود ہیں، وہاں اگر جبرائیل بھی آ جائے رب کعبہ کی قسم جب تک اجازت نہیں ملے گی اندر خیمے میں نہیں جا سکتا۔ اب حضرت شیمہ جا رہی ہیں، راستے میں صحابہ نے راستہ روکا، تلوار آگے کی اور کہا بڑھیا خاتون رک جا، کہاں جا رہی ہے؟ آگے تو آستانہ محمد ہے، یہاں تو جبرائیل بھی آئے پہلے اجازت مانگتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔ آپ نے وہ مقام دیکھا نہیں ہے جب میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، حالت بیماری میں اسرائیل آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا، اندر سے بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ملک الموت آیا ہوں، کہتا میں ایک دیہاتی آیا ہوں حضور کا پتہ کرنے کے لیے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جاؤ چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں، پھر آنا۔ وہ دوسرا دن آ جاتا، وہ سوال کرتا تو آپ نے فرمایا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، واپس لوٹ جاؤ پھر آنا۔ وہ تیسرا دن آتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا بیٹا فاطمہ یہ دروازے پہ کون آ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا 3 دن ہو گئے کوئی عربی دیہاتی آتا ہے، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی یہ ملک الموت ہے، کوئی دیہاتی نہیں ہے، اسے اجازت مانگنے کی کہیں ضرورت نہیں ہوتی، اگر اسے ضرورت پڑی ہے تو وہ محمد کے گھرانے کی ضرورت پڑی کہا بیٹی اسے ضرورت نہیں ہوتی اجازت مانگنے کی، یہ تو بغیر ضرورت کے آ جاتا ہے، یہ اجازت مانگ رہا ہے تو اسے میرے گھر کا پاس ہے، میرا حیا ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں محمد کی بہن ہوں۔ علماء نے لکھا تلواریں بھی جھک گئیں، گردنیں بھی جھک گئیں۔ حضرت شیمہ جب خیمے میں داخل ہوئی، اندر سے میرے رسول نے دیکھا، یارو دیکھا تو اٹھے کھڑے ہوئے آگے آئے، کہا میری بہن اگر کوئی کام تھا تو قاصد بھیج دیتی، محمد چل کے تیرے گھر آ جاتا۔ آج ہم اپنی بہنوں کو یہ عزت و احترام کیوں نہیں دیتے؟ کیا میلاد سننا، منانا، جھنڈیاں جھنڈے لگانا صرف یہ نہیں، میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پیغام بھیج دیتی، تو حضرت شیمہ نے کہا نہیں، میرا مقصود زیارت کرنا بھی تھا،
تو میرے پاک نبی نے فرمایا کس کام کے لیے آئی ہیں؟ کہا آپ کے پاس میرے قیدی ہیں، قبیلے کے قیدی ہیں، وہ چھڑوانے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جنگ کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ اکرام سے مشاورت کرتے، صحابہ جو رائے دیتے حضور ارشاد فرماتے، وہ حکم صادر فرماتے۔ جب آپ نے کہا نا ہمارے قیدی ہیں آپ کے پاس، حضور نے حکم فرمایا ان کے قیدی رہا کر دو۔ چادر دی، کچھ تحائف دی ہے اپنی بہن کو، کہا اگر یہی معاملہ تھا وہیں سے قاصد بھیج دیتی، محمد آپ کے قبیلے کے قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ بعض میں صحابہ نے ہاتھ جوڑے، کہا آقا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کیوں رہا کیے ہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے پہلے آپ مشاورت کرتے تھے، ذرا بتائیے تو صحیح نا آج کیا ہوا؟ کہا اس لیے آج میرے در پہ میری بہن آئی تھی، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ دیر ہو جائے، اس لیے میں نے جلدی جلدی رہا کر دیے۔ تیسرا مقام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ماں کا دیا، فرمایا میری امت تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرا نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، جانوروں کی ماں کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام 10,000 کا لشکر صحابہ کا لے کر جب فتح مکہ کے دن آ رہے، راستے میں دیکھا ہے کتیا جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ میرے کریم کی نگاہ اٹھی، جب دیکھا تو صحابہ کو فرمایا راستہ بدل لو، راستہ بدل لو۔ کہا کا کیوں؟ کہا دیکھا نہیں ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، تو میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ علماء نے لکھا ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، رک جاؤ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک یہ 10,000 کا لشکر آتا ہے نا ان کو کہنا راستہ بدلتے جانا، کوئی ادھر نہ جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو جو نبی جانوروں کی ماں کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، آج کلمہ پڑھ کے امتی اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ دھکے اور تذلیل کرے تو کیا میرے محمد کو تکلیف نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کیوں اتنے دین سے دور اور سیرت سے دور ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد تشریف فرما بیٹھے ہیں، دور سے ایک بڑھیا خاتون نظر آئے، صحابہ کہتے ہیں حضور اٹھے، اٹھ کر گئے، جا کر استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد لائے اپنی مزمل کی چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی، بڑھیا خاتون کو لا کر اوپر بٹھا دیا۔ یار وہ مزمل کی چادر جس کی قسمیں میرے رب نے قرآن کے اندر اٹھائی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے کہ یہ دیہاتی خاتون کون ہے جو اتنی مقدر اور شان والی ہے۔ حضور نے مزمل کی چادر اتارے، نیچے بچھا دی اور اوپر اس بڑھیا خاتون کو بٹھا دیا۔ اب بڑی محبت سے بڑی شفقت سے باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ محمد کریم بھی آج پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ باتیں کر رہی ہے، کبھی حضور کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی کندھے پہ ہاتھ پھیرتی ہے۔ میرے کریمہ کا ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون جانے لگے، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بڑھیا خاتون کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ یارو یہ وہی نبی ہیں جس کے پیچھے ایک دو نہیں 1,24,000 کم و بیش نبی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں جس کے لیے فرشتے قطار در قطار ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میرا نبی آج اس بڑھیا خاتون کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا یارو یہ کون ہے جو مقدر والی ہے، اتنی شان والی ہے؟ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا نہ بولنا، یہ حضور کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو جو اپنی رضائی ماں کے ساتھ اتنا پیار کرے، ہم تو اپنی شکی ماں کے ساتھ بھی اتنا پیار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو 4 عزت کے مقام دیے۔ کتنے؟ بیٹی بنایا، بہن بنایا، بیوی بنایا، ماں کا درجہ دیا، اور سارے پریکٹیکل کر کے اس امت کو بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرنا ہے، بہن کے ساتھ کیسا کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی صلح کروانے کے لیے علماء نے لکھا، آپ تشریف لے گئے،
رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کو فرمایا کہ آپ میرا خیمہ لگا دیجئے کہ اعتکاف کے لیے۔ تو صحابہ اکرام جب خیمہ لگانے لگے، ازواج مطہرات نے دیکھا تو کہا ہمارے بھی خیمے لگا دو۔ اب صحابہ اکرام حکم ہوا، خیمے لگا دیے۔ حضور جب واپس تشریف لائے نا تو دیکھا خیموں کی قطار لگی ہے، تو پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازواج مطہرات کے ہیں۔ یار تو حضور اتنا فرما دیتے نا یہ اٹھا دو، تو کسی کی جرت تھی کہ کہتا نہیں؟ بولیے حکمت دیکھیں میرے پاک نبی کی، گھر کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو نا تو پھر یہ معاملات، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اٹھا دو۔ اگر دوسرا آپشن آپ گھر تشریف لے جاتے، ازواج مطہرات کو بلا لیتے، ادھر آؤ بھائی، تمہیں کس نے کہا میری اجازت کے بغیر کہ یہ خیمے لگاؤ اعتکاف کرو؟ کر سکتے تھے یا نہیں؟ جس طرح آپ کرتے ہیں گھر میں، اگر بیوی کو فون آ جائے کہ ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں ذرا پتہ کرنے جاؤں، تو آپ تو فوراً پھر ڈی پی والا ایکشن لے لیتے ہیں، تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ میری اجازت کے بغیر ایک قدم باہر نہیں رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ جو سکے باپ کی حیا نہیں کرتا، وہ جو شریعت نے باپ بنائے ہیں ان کا کیا کرے گا؟ اسلام نے کہا ایک تیرا سکا باپ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کا احترام تجھ پہ واجب ہے، لازم ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے تجھے اپنی بیٹی دی ہے وہ بھی تیرا باپ ہے، اس کا احترام کرنا بھی تجھ پہ لازم ہے۔ تیسرا جس نے تجھے تعلیم دی ہے، ہنر دیا، وہ بھی تیرا استاد اور وہ تیرا باپ ہے، اس کا مقام و مرتبہ بھی تجھ پہ لازم ہے۔ یہ تین باپ شریعت نے کیے ہیں۔ لیکن جو سگے کا نہیں کرتا وہ سسر کا کیا کرے گا؟ تو جو سسر کا نہیں کرتا استاد کا تو ویسے ہی آج کل کلچر ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ استاد کا کیڑا کام ہے جی، اسی آپ پرچے دیتے نا پاس ہوئے ہیں، استاد نے سن کی کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اگر ازواج مطہرات کو فرما دیتے کہ تجھے کس نے کہا ہے میری اجازت کے بغیر، صدقے جاؤں حکمت دیکھیں، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ صحابہ کو ڈانٹا نہ ازواج مطہرات کو ڈانٹا، بس ارشاد فرمایا اسی یہ سال اعتکاف ہی کو نہیں کرنا، اسی یہ سال اعتکاف ہی نہیں کرنا۔ جب حضور کا یہ ارشاد ہوا نا تو ازواج مطہرات نے دیکھا بھئی ہم نے تو اعتکاف کرنا تھا حضور کی خاطر، اگر حضور نے نہیں کرنا تو ہم نے بھی نہیں کرنا۔ فرمایا اسی اس سال اعتکاف نہیں کریں گے، لیکن اس کا کفارہ اگلے سال 20 دن اعتکاف کر کے کر لیں گے۔ یہ حکمت ہے، یہ سیرت ہے۔ میلاد مناؤ، میلاد اس لیے منایا جاتا ہے کہ حضور کے بچپن کا تذکرہ ہوتا ہے، پتہ چلے جس کا بچپن بے مثال ہے اس کی سیرت کتنی بے مثال ہوگی، تو جس کی صورت اتنی بے مثال ہے اس کی سیرت کتنی بے مثال ہوگی۔ یہ میلاد کا تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں اور ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔